بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں آپ کو بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے پیشوا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، جو ابو الانبیاء کے لقب سے مشہور ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام سے نوازا ہے۔ ان کے آزمائش اور امتحانات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہم نے ان کو آزمایا، امتحان لیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو پہلا امتحان میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے ہی گھر سے شروع ہوا کہ والد بہت بڑے بت پرست اور بت فروش ہیں، پھر وہاں سے سلسلہ آگے چلا اور پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، وہاں بتوں کو زیر و زبر کیا۔ اس کے بعد وہاں بابل سے براستہ مصر، فلسطین پہنچے، شام، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عنایت فرمایا۔ تو جیسے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، رب العالمین کا حکم ہو، ایک اور آزمائش شروع ہو گئی کہ اپنی بیوی اور اس بچے کو لے جا کر ایک لق دق صحرا، بالکل چٹیل میدان میں چھوڑ آئیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر آ گئے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ان کے ذریعے سے ایک عظیم انعام فرمایا زمزم کی شکل میں۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں، انما زمزم شفاء لما شرب لہ، مائے زمزم کو عام پانی نہ سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ زمزم کا پانی جس بیماری کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ مبارک نے باقاعدہ زمزم کا پانی پیا اور پھر پسخوردہ پورا کا پورا اس کنویں میں ڈال دیا۔ تو یہ جو زمزم کا پانی جو پیتا ہے، گویا رسول اللہ مبارک کا پسخوردہ پی رہا ہے، یہ عام پانی نہیں ہے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم انعام فرمایا اس امت پر۔ اور یہ جو آج حاجی اور معتمرین وہاں جا کر صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں، میں نے کل عرض کیا تھا اماں ہاجرہ کی وہ ادا ہے، رب کو اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے اس ادا کو باقی رکھ دیا۔ بڑے سے بڑا ولی آئے، بڑے سے بڑا نیک آئے، پیغمبر آئے، وہ بھی حج کرے گا، عمرہ کرے گا تو صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے گا۔ یہ اماں ہاجرہ کی وہ خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس یادگار کو قیامت تک باقی رکھا ہے۔ ایک اور امتحان شروع ہو گیا، وہ یہ حضرت
اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. 13-14 سال کی عمر کو پہنچ گئے بچہ، اور بچے بھی کیا ہیں، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اب یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچہ جتنا چھوٹا ہو تو اتنا ہی ماں کو اس پہ پیار آتا ہے، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ باپ سے اٹیچ ہو جاتا ہے. باہر جانا آنا، اور خصوصاً قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، 13-14 سال کی عمر کو پہنچ گئے. اب رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل ابھی جو یاری دوستی ہے اور جو خلت کا مقام ہے کچھ تھوڑا سا اور باقی ہے. فرمایا یہ کیا کہ آپ اپنے بچے کو پیار کی نظروں سے دیکھتے ہیں، محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آپ میری دوستی میں، میری محبت میں، کیا اس محبت کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ خواب میں دیکھا. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے. ایک میرا اور آپ کا خواب ہے، میرے اور آپ کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے الا یہ کہ کوئی صحیح سچا خواب ہو اور کوئی صحیح اس کی تعبیر بھی ہو. لیکن میرے اور آپ کے خواب سے شریعت ثابت نہیں ہوتی. جو میں کہہ رہا ہوں حیثیت نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواب ہے ہی نہیں، خواب ہے. لیکن ایک بندہ کہے جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج کے بعد میں نے 3 نمازیں پڑھنی ہے، یہ خواب خوب کوئی نہیں ہے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ جی میں فلاں بندے سے بالکل نہ بولوں، یہ خواب نہیں ہے. ایک تو ہمارے وہ ہیں کہ جی میں نے خواب دیکھا اور رسول اللہ مبارک اور کہا کہ جی مجھے 10 روپے دے دے تاکہ میں لاہور سے مدینہ منورہ تک چلا جاؤں. یہ خواب شواب نہیں ہے، ویسے ہی باتیں ہیں، یہ گپ ہے. پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے. فرمایا بیٹے سے کہ بیٹے یا بنیا، پیارے بیٹے، انی اریٰ فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر، آپ دیکھیے، ماذا ترى، آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا تھا. آج کل کا بیٹا ہوتا تو کہتا تیرا دماغ خراب ہو گیا. فرمایا ابت افعل ما تؤمر، ما ترى نہیں، ما تؤمر، وہ بھی سمجھ گئے رب کا حکم ہے. ابا جان کر گزریے جو اللہ کا حکم ہے. میری بات ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ مستقبل کی کوئی بات ہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے. حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ ذرا بچے کو تیار کروا دیں، ان کو کسی سے ملانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. ماں نے کس انداز سے تیار کیا ہوگا. چلے تو راستے میں شیطان آیا. انہوں نے کہا خوابوں کی بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو سہارا دیا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، اور اب کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، سمجھ گئے کہ شیطان نے کنکریاں اٹھائی اور اس کو کنکریاں ماری. تھوڑا سا آگے آ گئے، پھر وہ آیا، پھر وہ آیا، 3 مرتبہ سامنے آیا. تو مکے سے نکل کر مینا میں گئے. اور یہ بھی اللہ کو اتنا پسند آیا، قیامت تک جو بھی حاجی جائے گا جب تک جمرات نہیں کرے گا اس کا حج نہیں ہے. ہاں وہ باقاعدہ شیطان کو کنکریاں مارے گا. شیطان کو یہ یادیں ہیں، یہ اللہ یادگار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی. یہاں سے وہاں اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تو اسماعیل علیہ السلام پر عرض کرنے لگے کہ ابا جان مجھے سامنے نہ لٹانا، مجھے الٹے لٹا دینا. کیوں؟ اگر میرا چہرے پر آپ کی نظر پڑ گئی تو پدری محبت ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. الٹا لٹایا اور پھر روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں بھی بند کر لی. چھری چلا رہے ہیں اور چھری نہیں چل رہی. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. 2 موقع ہیں، علماء نے لکھا ہے 2 موقع ایسے ہیں
کہ ان دو موقعوں پر ساتوں آسمانوں کے فرشتے چیخ اٹھے. ایک جب اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو رہے ہیں فرشتے چیخ اٹھے، اور ایک جب امام الانبیاء فخر موجودات مقصود کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں جب لہو لہان ہو گئے، فرشتے چیخ اٹھے کہ پروردگار کیا ہو رہا ہے یہ. طائف میں اس چہرے پر پتھر پڑے جس چہرے کی رب نے قسم کھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اس ہستی پر جب پتھر پھینکے جا رہے تھے فرشتے چیخ رہے تھے اور رو رہے تھے. تو جبریل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ باقاعدہ ایک قربانی لے جائیں مینڈے کی شکل میں، اور وہ لے آئے. تو اوپر سے ہی انہوں نے فرمایا کہیں اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو نہ جائیں. فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ اس لیے کہ اس سے پہلے چونکہ شیطان 3 مرتبہ سامنے آ چکا تھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس انداز سے تو نہیں آیا. تو فوراً اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھ گئے، فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو تکبیرات تشریق انشاءاللہ ہم آگے بقرہ عید پر پڑھیں گے، یہ وہ یاد ہے جو رب العالمین کو اتنی پسند ہے. قیامت تک آنے والے رسول اللہ مبارک کی امتی یہ تکبیرات تشریق باقاعدہ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کے وہ اثر تک پڑھتے رہیں گے. اللہ اکبر ہر نماز کے بعد. یہ وہ یاد ہے. جبریل امین نے ادھر سے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اور یہاں پر ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اور یہ جو قربانی قیامت تک ہو رہی ہے یہ کون سی قربانی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، اللہ کو پسند ہے. فرمایا قیامت تک جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو وہ خون بہائے گا، اربوں روپیہ خرچ کر دے، اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کیا ہے خون بہانے کا ہے، قربانی دینے کا ان ایام کے اندر. یہ وہ ہے. یہاں پر ایک سوال پہلے بھی ایک ساتھی نے کہیں کیا ہے کہ جی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو آگ نے جلایا نہیں. یہاں ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، چھری کام کر رہی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر چیز کے اندر جو اثر ہے وہ اللہ کا رکھا ہوا ہے، اور جب چاہے اللہ تعالیٰ اس سے اثر کھینچ لے اور ختم کر دے. آگ کا کام جلانا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب رب چاہے اس سے اس کو ختم کر دے. چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن اللہ چاہے تو اس کاٹنے کی طاقت کو ختم کر سکتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. باقی اگر ایک آدمی خودکشی کرتا ہے یا اپنے آپ کو جلاتا ہے یا کچھ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تو رب العالمین کی مرضی ہے کہ جب چاہے اس چیز سے اس اثر کو ختم کر دے. زہر کا کام کیا ہے؟ زہر کا کام کیا ہے؟ مارنا. زہر لوگ کیوں پیتے ہیں؟ اپنے آپ کو مارنے کے لیے. لیکن ایک زہر وہ بھی ہے جو خالد ابن ولید پیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اور پی لیتے ہیں زہر، ان کا رنگ اور سرخ و سفید ہو جاتا. یہ کسی چیز کے اندر سے اس اثر کو نکالنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز جیسے ہے وہ ویسے ہی رب العالمین اس کا اثر ختم کرنے پر قادر مطلق ہے. فرمایا رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے چند کلمات کے ساتھ ہم نے ان کو آزمایا، چند باتوں میں آزمایا. تو ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات میں کامیابی حاصل کی. اب کامیابی کی وجہ سے نتیجے میں رب نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو انسانیت کا پیشوا بنانا چاہتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے. آج تمام مسلمان ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سر کا تاج کہتے ہیں، پوری یہودیت اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، پوری عیسائیت اپنے سر کا تاج مانتے ہیں. عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اور
مسلمان. یہ الگ بات ہے کہ ان کا ماننا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن نام لیوا سب ہیں. رسول اللہ مبارک کو نہ عیسائی مانتے نہ یہودی مانتے. عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نہیں مانتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام واحد پیغمبر ہے کہ ان کو کیا ہے، سب مانتے ہیں. بلکہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے نحن ابراہیمیون، ہم سے بڑا ابراہیمی کون ہے، ہم ابراہیم. سب مانتے تھے انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ علیہ السلام کو انسانیت کے لیے پیشوا بنانا ہے. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میری اولاد میں بھی یہ سلسلہ چلے گا پیشوائیت کا، امامت کا. رب العالمین نے فرمایا ہاں ہاں، لیکن لا ینال عہد الظالمین، یہ نہیں ہے کہ پدرم سلطان بدھ بس نہیں، اگر عمل ان کا اچھا ہوگا تو پھر تو میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے. لیکن اگر وہ ظلم کے ارتکاب کریں گے، وہ غلط راستے پر چل پڑیں گے، تو لا ینال عہد الظالمین، پھر میرا عہد اور جو میرا وعدہ ہے یہ ظالموں کو کبھی بھی نہیں ملے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، آگے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا تذکرہ جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ فی الدارین.